بڑی خونخوار، اس کو یاجوج اور ماجوج کہا جاتا ہے۔ یہ قوم اتنی خونخوار تھی کہ یہ درندوں کو بھی کھا جایا کرتے تھے، اتنے لمبے چوڑے ان کے قد تھے، اتنے زیادہ طاقتور تھے کہ سانپ اور بچھو بھی کھا جاتے تھے۔ یہ نکلا کرتے تھے سبزے کے دنوں میں تو ساری کھیتیاں اجاڑ جاتے تھے، ہر چیز تباہ کر جاتے تھے، حتیٰ کہ انسانوں تک کو کھا جاتے تھے۔ تو حضرت ذوالقرنین جب وہاں پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ان مظلوم لوگوں کا مددگار بنایا جن پر یاجوج اور ماجوج کی قوم ظلم کرتی تھی۔ انہوں نے آپ سے کہا کہ حضور مہربانی فرمائیں، اس قوم سے تو ہماری جان چھڑائیں۔ آپ نے فرمایا تم میری مدد کرو۔ انہوں نے کہا حضور کس طرح؟ فرمایا بس جسمانی طور پر میری مدد کرو۔ تو آپ نے پھر وہاں ایک دیوار بنائی، لوہا کاٹ کر، سیسا پگھلا کر، پتھر ڈال کر ایک بڑی موٹی تازی دیوار بنائی، اور اتنی اونچی بنائی، اور پھر اس کے چاروں جانب آگ جلائی تاکہ وہ لوہا اس طرح پگھل جائے کہ وہ دیواروں کے ساتھ چپک جائے، تاکہ کوئی آدمی پیر رکھنا چاہے تو پیر رکھ کے اس پہ چڑھ نہ سکے۔ آپ نے وہ دیوار بنائی۔ اب اس قوم کا حال یہ ہوا کہ وہ اس کے اندر قید ہیں، وہ صبح جب اٹھتے ہیں تو اس کو توڑنا شروع کرتے ہیں، توڑتے رہتے ہیں، تو جب شام ہوتی ہے تو ان میں سے ہر روز ایک شخص کہتا ہے اتنی رہنے دو، باقی کل کریں گے۔ لیکن جب وہ سویرے اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دیوار کو پھر سے مضبوط فرما دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت میں ایک وقت آئے گا، قیامت کے قریب جا کے ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ اس مخلوق میں سے ہی ایک شخص پکارے گا اور پکار کے کہے گا کہ اب سو جاؤ انشاءاللہ۔ اللہ ان کی زبان پہ جاری کہے گا اب سو جاؤ اور سویرے انشاءاللہ یہیں سے شروع کریں گے۔ تو فرمایا وہ چونکہ انشاءاللہ کہیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اگلے دن اس دیوار کو وہیں پہ رکھے گا جہاں رات کو انہوں نے اسے چھوڑا تھا۔ اگلے دن وہ توڑیں گے تو دیوار ساری ٹوٹ جائے گی، اور پھر اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہوگا تو مسلمان کی طرف وہ بڑھیں گے، وہ قتل و غارت کریں گے، پھر سے وہی درندگی کریں گے۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے دعا کریں گے، تو دعا کا یہ حال ہوگا کہ ان کے وجود پر کچھ ایسی چیزیں برآمد ہوں گی جن کی وجہ سے وہ مر جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے، قیامت کے قریب جا کے وہ دوبارہ آئیں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف کی آخری آیات میں 7 سمندر اور ان جیسے اور بھی آ جائیں، فرمایا 7 سمندر ہوں اور ان جیسے اور بھی آ جائیں اور مل کر وہ روشنائی بن جائیں تو میرے رب کے کلمات ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائیں گے۔ اور آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح ہی ایک بشر ہوں، انا بشر مثلکم، میں بھی تمہاری طرح ایک۔ اب مثلکم کا بہت سارے لوگوں نے ترجمہ اپنی طرح کا کر لیا ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بشر ہونے میں تمہاری طرح ہوں، رسول ہونے میں تمہاری طرح نہیں، اللہ کا حبیب ہونے میں تمہاری طرح۔ اور وہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا نہیں، تو یہ صحیح بخاری کے لفظ ہیں۔ حضور نے فرمایا ایکم مثلی، کون ہے تم میں جو میری طرح ہو؟ اور تو اپنے رسول کے بارے میں یہ کہے کہ بکریاں چرا رہے تھے تو معاذ اللہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نبی بن جاؤں گا، ایسی کوئی بات نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، یعنی بچپن میں بھی رنگ ڈھنگ نرالے تھے میرے رسول کے۔ اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام، اس خدا بھاتی صورت پہ